أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے ذمے جو حقوق لگائیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ حقوق ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور ایک وہ ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے. تعداد میں دونوں کے تناسب کا اعتبار کیا جائے، حقوق اللہ کم مقدار میں ہیں اور حقوق العباد زیادہ ہیں. حق اللہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بندہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنائے، یہ اللہ کا حق ہے. اور عبادات جو ہیں وہ بہت مخصوص مقدار میں ہیں. 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں، سال کے 11 مہینوں کے بعد 1 مہینے کے روزے ہیں، 1 سال بعد اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ کے نام پر دینا ہے، اور پوری زندگی میں 1 مرتبہ طاقت استطاعت ہو تو حج کر لینا ہے. یہ حقوق اللہ ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں وہ ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، کچھ حرام کے درجے میں، کچھ مکروہات کے درجے میں. لیکن حقوق العباد کا درجہ بڑا وسیع ہے، بہت زیادہ ہے. انسان پر سب سے پہلے اپنی ذات کا حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے، اپنے جسم کا حق ہے، اپنے ماں باپ کا حق ہے، اپنے اولاد کا حق ہے، اپنے گھر والوں کا حق ہے، اپنی برادری اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اہل محلہ کے حقوق ہیں، ایک ساتھ زندگی گزارنے والے یا ایک جگہ رہن سہن ہو ان کے حقوق ہیں. پھر انسانوں کے حقوق سے ہٹ کر پھر اللہ نے انسان پر حیوانات کے حقوق بھی رکھے ہیں، حشرات کے حقوق بھی ہیں، سب کے حقوق اللہ نے رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے دونوں کے بارے میں وہ الگ الگ ہے. حقوق اللہ کے لیے جو اللہ کا قانون ہے وہ الگ ہے، اور حقوق العباد کے لیے قانون الگ ہے. حقوق اللہ کے لیے قانون یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حکم پورا کرے، نہیں کر سکا کسی وجہ سے یا اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کر سکا، اپنی اس غلطی پر نادم ہے، شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتے. لیکن حقوق العباد میں جہاں ہو تو وہاں اللہ رب العزت سختی رکھتے ہیں. پھر فرماتے ہیں یہ توبہ سے میں معاف نہیں ہوگا، چونکہ یہ حقوق العباد ہے. اب یہ تعلق بندوں کے ساتھ ہے، لہٰذا بندے آپس میں تسویہ کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو میں بھی معاف نہیں کروں گا. مثلا گناہ کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ اگر کسی سے ہو گیا اور اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ معاف کر دیتے ہیں. لیکن ظلم کیا تو اللہ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ظلم کا تعلق مخلوق سے ہے. ظلم کہا جاتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی دوسری مخلوق کا حق ضائع کرے، اس پر ظلم اور زیادتی کرے اس بنا پر کہ وہ کمزور ہے، اسے ظلم کہا جاتا ہے، وہ اللہ معاف نہیں کرتے. اسلام سے قبل 2 چیزیں انسانی معاشرے کے اندر عام تھی، ایک شراب کا پینا اور ایک سود کے کاروبار کا. یہ عام تھا، دونوں چیزیں بہت عام تھیں. شراب تو ایک ایسی عام چیز تھی جیسے آج کل کچھ چیزوں کے انسان عادی ہو جاتے ہیں، اب اسے چھوڑنا تو چاہتے ہیں، اگرچہ وہ ذات بذات خود اسے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن عادت بن گئی، چھوڑ نہیں پاتے تو کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. شراب ایسی عام تھی. اور سود کو وہ غلط سمجھتے ہی نہیں تھے. انما البیع مثل الربا، وہ کہتے تھے کہ یہ لین دین ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، اس میں کسی کا کیا ہے. ہم جیسے کاروبار کریں، ہم اپنے پیسے کے مالک ہیں، کسی سے دے کر ادھار زیادہ لیں
کم چیز زیادہ قیمت میں بیچیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ تجارت ہوتی ہی نفع کے لیے، تو ہم تو نفع کما رہے ہیں، تو یہ منع نہیں ہے۔ تو سود اور شراب یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ عام تھیں عرب معاشرے میں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں چیزوں کا خاتمہ فرمانا تھا، لیکن حکمت کے ساتھ۔ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ حکم نازل فرمایا، الگ الگ کر کے۔ شراب کے لیے 4 مرتبہ حکم آیا، پہلا حکم ذرا نرمی والا، پھر دوسرا تھوڑا سخت، پھر تیسرا حکم آیا ذرا اس سے زیادہ سخت، پھر چوتھا اور قطعی حکم آیا۔ تو اللہ کا حکم آیا، تو اس حکم کے بعد سورہ مائدہ کی جب آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں گندگی ہیں اور یہ رجس ہیں، انہیں چھوڑ دو، اس سے بچ کے رہو، تو اب لوگوں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح سود کا معاملہ تھا، تو سود کو بھی چھوڑنے کے لیے وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ اگرچہ اس زمانے میں سود کی ایک ہی قسم تھی کہ لوگ کسی کو ادھار پیسے دیتے تھے اور اس سے باقاعدہ لکھوا لیتے تھے کہ اتنے مہینے بعد تم نے پیسے واپس کرنے اور اتنے اضافے کے ساتھ واپس کرنے۔ 1000 دیا ہے، تمہاری ضرورت تھی، تم اپنی ضرورت پوری کر لو، اور 2 مہینے بعد واپس کرو گے تو 1200 1400 مجھے دو گے۔ دینے والا بھی راضی، لینے والا بھی راضی تھا۔ لیکن اللہ کی نظر میں چونکہ یہ ظلم تھا، مخلوق پر ظلم تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کے معاملے میں بھی 4 مرتبہ حکم نازل فرمائے، 4 آیتیں آئیں، اور ہر آیت میں اس کی بتدریج اس کے بارے میں سختی بتائی کہ یہ ایسا، یہ ایسا، یہ نہیں کرنا۔ اس زمانے میں اگرچہ سود کی صرف ایک ہی قسم ہوتی تھی، اور اس موجودہ دور کے اندر سود کی کئی اقسام ہیں، بہت ساری قسمیں اس کی بن گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک پیمانہ بنا کر بتا کر دے دیا، فرمایا کہ 2 ہم جنس چیزیں اگر آپس میں بیچو نا، ایک دوسرے کو دو، تو اس میں ذرا سی بھی اگر کمی زیادتی ہو گئی تو یہ سود ہو جائے گا، اس سے بچنا۔ پھر فرمایا کسی کو اگر پیسے ادھار دو، اس ادھار پر واپس اتنا ہی لوگے جتنا تم نے دیا ہے، زیادتی کر کے لوگے تو یہ سود ہے، یہ بھی حرام ہے، ایسا بھی نہ کرنا۔ بلکہ اس معاملے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دے، ادھار دے، اس نے قرض مانگا، ضرورت تھی اس کی، آپ نے دے دیا اس کو، تو جب تک وہ تمہارا مقروض ہے اس سے ہدیہ بھی قبول نہیں کرنا۔ اگر تمہیں کوئی تحفہ دے تو نہیں لینا، حتیٰ کہ اگر وہ تمہیں اپنی سواری پر بھی بٹھائے نا کہ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، تب بھی اس کی سواری پر نہیں بیٹھنا، یہ بھی سود میں آ جائے گا، کیونکہ وہ اس نیت سے تمہیں بٹھا رہا ہے کہ تم نے اسے پیسے دیے تھے، اب اس نیت سے وہ تمہارے ساتھ کر رہی ہے تو یہ بھی سود میں آ جائے گا۔ اتنی سختی فرمائی کہ اگر پیسے کسی کو دیے ہیں تو اتنے ہی واپس لینا۔ آج کے معاشرے کے اندر 2 چیزیں عام پائی جاتی ہیں، لوگ اسے غلط نہیں سمجھتے۔ ایک تو یہ کہ فکس اماؤنٹ کسی کے پاس رکھ دی ہے اور ماہانہ بنیاد پر اس سے لے رہے ہیں فکس اماؤنٹ، جیسے عموماً بینکوں میں ہوتا ہے، یہ سود ہے، اور یہ سود کی وہ قطعی اور صراحت والی صورت ہے جو اس زمانے میں بھی تھی اور آج بھی ہے، یہ غلط ہے، ناجائز اور حرام۔ دوسری صورت یہ کہ جس کو ہم غلط نہیں سمجھتے، کسی کے ساتھ کاروبار میں پیسے لگا دیے، اب ہم نے اس کو جو پیسے دیے ہوئے ہیں، 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 جو بھی دیے ہوئے، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو میری اماؤنٹ ہے یہ تو رکھی ہوئی ہے پکی، مجھے اس کا پروفٹ مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے وہ ملتا جائے گا۔ لیکن جس وقت اس بیچارے کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو اپنی اماؤنٹ کے مطالبہ کر لیتے ہیں کہ بھائی واپس کرو، ہمارے پیسے واپس کرو، یہ بھی سود ہے۔ کسی کے ساتھ اگر کاروبار میں پیسے لگائے ہیں، 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ادھار دیے ہیں یا کاروبار میں لگائے۔ اگر آپ نے اسے ادھار دیے میں تو آپ اس پر پروفٹ نہیں لے سکتے، جتنے آپ نے دیے ہیں اتنے ہی آپ اس سے واپس لیں گے، یہ آپ کا ادھار ہے، اس کے پاس امانت ہے، اب چاہے اس کو نقصان ہو یا کچھ بھی ہو وہ آپ کو واپس کرنے کا پابند ہے۔ لیکن اگر آپ نے کاروبار میں لگائے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر آپ اس کے ساتھ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہیں، اس اپنی اماؤنٹ کے حساب سے تمہیں اس حساب سے نفع جو پرسنٹیج کے حساب سے جو بھی ملے گا، لیکن نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہیں۔ اگر بالفرض اسے نقصان ہو گیا تو اس نقصان میں وہ بھی شریک ہے، اور ہم نے جو پیسے اس کو لگائے تھے ہم بھی شریک ہیں اس کے ساتھ، اس نقصان کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ چیز ہم نہیں کرتے آج کل، کسی کے ساتھ پیسے لگائیں، اگر اس کا نقصان ہو گیا تو بھائی اپنے پیسے واپس مانگنا شروع کر دیتے، یہ تو سود ہے۔ پھر جو ادھار لیا ہو کس بات پر لیا؟
بعض علاقوں میں لوگ زمینیں گروی رکھ دیتے ہیں، کسی سے پیسے لے لیے، زمین رکھ دی اس کے پاس، اب اس زمین کا وہ استعمال کر رہا ہے، اس میں جو بھی پیداوار ہو رہی ہے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، آدھا یا جو بھی لے اس میں سے لے رہا ہے، ایک میعاد متعین کی کہ 2 سال 3 سال 4 سال 10 سال بعد پیسے واپس کر دیں گے، اس وقت تک اس زمین کی پیداوار میں سے ایک حصہ، آدھا ہو یا چوتھائی یا تہائی ہو، وہ لے کر استعمال کر رہا ہے، اور جب اس کے پیسے واپس کر دیں گے تو کہیں گے اب میں نہیں لوں گا تم سے۔ تو یہ جو بیچ میں اس نے اس زمین کی پیداوار میں سے لے کر استعمال کیا، یہ بھی سود تھا اور یہ بھی حرام ناجائز۔ تو یہ سود کی وہ تمام صورتیں ہیں جو سب کے سب حرام اور ناجائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، فرماتے ہیں کہ سود کا جو گناہ ہے نا، چونکہ یہ ظلم والا ہے، مخلوق پر ظلم ہے، اگرچہ انسان اس سے زبان سے نہ کہیں لیکن ہے تو ظلم ہے کہ کسی کو آپ کم پیسے دے کر زیادہ واپس لے رہے ہیں، اس سے سود ہے یہ۔ تو اس ظلم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک عمل کوئی گناہ کا کیا تو اس گناہ ہی اسے گناہ کہتے ہیں، لیکن سود کا ایک کام اگر کسی نے کر لیا تو اس کے 70 گناہ ہوتے ہیں، اور ان 70 میں سے سب سے چھوٹا جو ہے وہ یہ ہے کہ این کی حر رجل امہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ ان 70 میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی سکی والدہ سے نکاح کر لے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، اس لیے کہ یہ ظلم ہے، اور اس معاملے میں اللہ نے قانون بڑا سخت رکھا ہے، اتنا سخت رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں، لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے کس پر؟ آکل الربا، سود کھانے والا۔ سود سے جب بھی سود کا نام آتا ہے تو اس میں رشوت خود بخود آ جاتی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ہی کہلاتی ہیں، سود کھانے والا، وموکلہ، کھلانے والا، وکاتبہ، اس سودی معاملے کو لکھنے والا، دو آدمیوں کے مابین سود کے لین دین ہو رہا ہے اور اس معاملے کو جو لکھ کے دے رہا ہے اس کو بھی اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی، وشاہدیہ، اور اس سودی لین دین میں جو آدمی گواہ بن رہے ہیں ان گواہوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور فرمایا وہم سواء، یہ سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، صرف کھانے والا شریک نہیں ہے، سود لینے والا شریک نہیں ہے، دینے والا بھی، لکھنے والا بھی، اور اس پر گواہ بننے والے بھی، یہ سب اس میں گناہ میں برابر ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نقصان اس کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی بلکہ یہ تو ایک ازمودہ سی بات ہے، اللہ رب العزت اس قرآن کریم کی اس آیت میں بھی فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، سود کا کاروبار، سود کا لین دین کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے اور اعلان جنگ کرنے والا ہے، اللہ سے کہ میں تم سے لڑتا ہوں، اور کون ایسا دنیا میں کون سی مخلوق ایسی ہو سکتی جو اللہ سے لڑ سکے؟ اور ظاہر ہے جو اللہ سے لڑ کر کاروبار کرے گا اس کاروبار کا انجام پھر ایسا تباہی والا ہوگا کہ وہ ایک دم سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا وان کثر، سود کا کاروبار کرنے سے اگرچہ مال تمہیں بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اضافہ نظر آ رہا ہے سودی، لیکن وعاقبۃ تسیر الی قل، انجام اس کا بڑا خطرناک ہوتا ہے، تباہی والا ہوتا ہے، کسی نہ کسی وقت آ کر ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، خطرے پر ہوتا ہے انسان، ہر وقت کسی بھی وقت اس پر ہی حملہ ہو سکتا ہے اس کا۔ تو یہ سود اتنا خطرناک عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی سے منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم نہیں چھوڑو گے سود کو تو پھر مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اعلان کر دو کہ اللہ سے لڑ رہے ہوں، اور اللہ سے لڑنے کی ہمت جس میں ہے وہ لڑے پھر، اتنا سخت عمل ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر آپ نے سارے وہ مناظر بتائے لوگوں کو، میں نے کیا دیکھا۔ معراج کے سفر میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سفر میں تھا، جب مجھے جہنم کے مناظر دکھائے گئے تو مجھے کچھ لوگ دکھائی دیے، ان لوگوں کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے دنیا کے بڑے بڑے گھر ہوں، مکانات ہوں، ایسے پھولے ہوئے تھے، بڑے بڑے پیٹ تھے ان کے، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔
میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں، یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں دنیا میں۔ اتنی سخت سزا ہے اس کی، دنیا میں بھی اس کا انجام بڑا خطرناک کہ کسی وقت بھی ایسا حادثاتی کیفیت پیدا ہو جائے کہ سب کچھ ختم ہو جائے، جو اصل اپنے ذاتی پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اور آخرت بھی اس آدمی کی خراب۔ اس لیے مسلمان کے لیے خاص طور پر حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پہلے اللہ کہہ دیتے ہیں ڈرو اللہ سے، تم کیا کر کیا رہے ہو؟ وذروا ما بقی من الربا، تمہیں پتہ نہیں تھا، پہلے علم نہیں تھا یا یہ حکم نہیں آیا تھا اور تم لوگوں نے سودی لین دین کچھ کر لیا کسی کے ساتھ، وذروا، چھوڑ دو، اب مت لینا۔ اگر سود کے معاملے میں کسی پر تمہارے پیسے بنتے بھی ہیں وہ بھی چھوڑ دینا، مت لینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سخت صراحت کے ساتھ اعلان فرمایا تھا، فرمایا تھا کوئی آئندہ خبردار اس طرح کا معاملہ کوئی کرنا ہے، کوئی نہ کرے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، فرمایا کہ سود کے کام کو بالکل چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، ایمان کو مشروط کر دیا اس کے ساتھ، اگر تم مسلمان ہو کر سودی کاروبار کرو گے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو۔ فرمایا وَذَرُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ایمان ہے تو چھوڑ دو اسے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کرو اور تم نے نہ چھوڑا یہ کاروبار تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اعلان کر دو کہ ہم اللہ سے بھی لڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول سے بھی لڑ رہے ہیں، اور ہے کسی میں ہمت جو اللہ سے لڑے، اللہ کے رسول سے جنگ کر سکے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا اس آدمی کو ہوگا جو کسی نبی کے ہاتھوں مارا جائے یا کسی نبی کو مارنے میں اس کا شریک ہو، نبی کو شہید کرنے میں شریک ہو، ارادہ ہو۔ تو یہاں بھی سودی کاروبار کرنے والے کو کیا کہا ہے کہ اللہ کے نبی سے رسول سے لڑ رہا ہے، تو ظاہر ہے جب لڑ رہا ہے، لڑائی میں کیا ہوتا ہے؟ مارنے کا ارادہ ہی ہوتا ہے، تو یہ اسی زمرے میں آئے گا۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی، سود چھوڑ دیا، پھر بھی کیا کہا؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو تمہاری اصل اماؤنٹ جو تم نے دی تھی وہی تمہارا حق بنتا ہے، لو۔ ایک آدمی نے کسی کو سود پر پیسے دیے ہیں اور سود پہ سود اس پہ قسط وار لگتے لگتے وہ ڈبل ٹرپل ہو گئے، لیکن اللہ فرماتے توبہ کرو اور جتنے تم نے دیے تھے اتنے ہی واپس لو۔ ادھار میں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، بعض اوقات انسان ادھار دیتا ہے لمبی مدت کے لیے، ہوتا ادھار ہے، اب وہ کہتے جس وقت میں نے پیسے دیے تھے اس وقت ڈالر اتنے کا تھا، اب ڈالر اتنے کا ہو گیا، مجھے اس سے اضافہ کر کے دو گے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی سود ہے۔ جو ادھار جتنا دیا تھا، پیسے کی ویلیو چاہے نیچے ہو جائے یا اوپر ہے، کچھ بھی ہو جائے، اتنا ہی واپس لینا جتنا دیا ہے۔ یہ سود کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اوپر چلا گیا ڈالر یا نیچے آ گیا۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم نے توبہ کر لی ہے، تم باقی ایمان کی طرف آ گئے ہو، تو تمہارا حق اتنا ہی بنتا ہے جو تم نے اصل پیسے جس کو دیے تھے اتنے ہی لوگے، اوپر کے نہیں لینا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، فرمایا نہ کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ہوگا۔ لوگوں پر ظلم کرو گے، ان کی مجبوری سے تم فائدہ اٹھاؤ گے تو پھر تم پر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔